یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی خود مکلف اس بات کی تشخیص کرے گا کہ جو ضرر اس کو سامنے ہے، جو ضرر اس کو لاحق ہو سکتا ہے، وہ ایسا ضرر ہے جو ضرر بلیغ ہے، یا اس کی تشخیص کوئی ماہر ڈاکٹر کرے گا؟ شریعت مقدسہ اس بارے میں کیا فرماتی ہے؟ دیکھیں، جو سوال ہے، سوال کو ہم تھوڑا یوں منظم کرتے ہیں کہ چاہے ضرر بلیغ ہو یا ضرر بسیط ہو، اور ضرر بسیط ایسا کہ جو قابل برداشت نہیں ہوتا، شدید ہوتا ہے، جی، اگر اس کا بھی اطمینان یا انسان کو جو ہے وہ ظن حاصل ہو جس کی وجہ سے انسان کو خوف پیدا ہو جائے، تو روزہ رکھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا، سوائے ایک چھوٹی سی صورت کے جس کو ہم نے گزشتہ صورت میں بیان کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا خود معیار ہے یا ڈاکٹر کا کہنا معیار ہے؟ یہاں پہ کس کا قول کیا حجت ہے؟ یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ جی، پہلی صورت کیا ہے کہ انسان کو یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ صحت مند ہے تو اس سے بیماری کوئی لگ جائے گی۔ یقین یا اطمینان اگر اس کو پیدا ہو گیا، پھر تو یقین اور اطمینان جو انسان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے وہ شریعت نے حجت قرار دیا ہے، اور اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے یقین اور اطمینان کے مطابق عمل کرے۔ ٹھیک ہے۔ چاہے ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بالکل آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو معیار ڈاکٹر کا کہنا نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ خود اس کا اپنا یقین اور اطمینان ہے کہ اگر ڈاکٹر منع بھی کرے تو ڈاکٹر منع بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس خوبصورت امام علیہ السلام نے جو یہاں پہ بیان فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ امام علیہ السلام تو جب وہ راوی کہتا ہے کہ کتبت الی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا اور میں نے پوچھا کہ وہ کون سی مرض کی حد ہے کہ جس کے ذریعے سے روزے کو افطار کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون سی ایسی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے پھر نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے معاف ہو جاتی ہے، بیٹھ کے پڑھنا پڑتی ہے۔ تو قالا، تو امام علیہ السلام نے خط میں کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت لکھی، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، لکھا کہ انسان اپنے نفس کے اوپر خود بصیرت رکھنے والا ہے۔ صحیح۔ پھر آگے فرمایا کہ وقال ذاک الیہ هو اعلم بنفسہ، کہ ذاک الیہ، کہ اس بات کی تشخیص کرنا کہ میری مرض شدید ہے یا شدید نہیں ہے، نقصان مجھے کتنا پہنچے گا، ذاک الیہ هو اعلم بنفسہ، اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اعلم بنفسی، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الصائم اذا خاف علی عینہ من الرمد افطر، کہ صائم کو اگر خوف پیدا ہو جائے، اب ایک مثال دی بیماری کی کہ میری آنکھوں کا نقصان ہوگا، آشوب چشم آ جائے گا، فقط خوف پیدا ہو جائے، تو اس خوف پیدا ہونے کی وجہ سے بھی اس کے اوپر افطار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یعنی روایات کے تحت اگر ہم دیکھیں اس جیسی روایات کو، تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان خود عالم بنفسی ہی ہے، اور خود وہ دیکھے، اگر خود اسے علم ہو گیا، یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو پھر بھی روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور اس کے اوپر افطار کرنا، روزے کو چھوڑنا واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم اور اطمینان حاصل نہ ہو، فقط احتمال ہو، فقط شک ہو، لیکن اس شک اور احتمال کی وجہ سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ خوف بھی ایسا ہو کہ جو عقلاء کے ہاں قابل قبول ہو، اور عقلاء کہتے ہیں کہ واقعاً آپ جو بات کر رہے ہیں، خوف تو بنتا ہے کہ پہلے بھی آپ کے گردے خراب ہیں، پہلے بھی آپ جو ہے شوگر کے مریض ہیں، تو واقعاً یہ خوف بنتا ہے، اگرچہ 100% اسے یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ظن ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے شریعت قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ظن اور شک انسان کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اذا خاف الصائم، کہ جب روزے دار کو خوف بھی پیدا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ افطار کرنا ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ثانی نے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت کس کی ہے کہ اگر ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے انسان کے دل میں احتمال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، اور اس شک سے سبب کیا بنتا ہے کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، دلی طور پہ نفسیاتی طور پہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب خوف پیدا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جاز لاجلہ الافطار، اس خوف کی وجہ سے کیا ہے اس کو لیے افطار کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور ولا یجوز الافطار بقولہ فی غیر ھذہ صورہ، فی غیر ھذہ صورہ، یعنی اگر اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ڈاکٹر کے کہنے سے، تو پھر فقط ڈاکٹر کے کہنے پہ جو اس کو ظن کی کیفیت ہے اسی کے مطابق چلے، نہیں، اس صورت میں افطار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مدد سے آپ نے کہا ظن کی کیفیت، چونکہ بہت سارے ناظرین یہ لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے تو شاید اس سے آگاہ نہ ہو، ظن کیا یعنی اس کی کوئی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ ظن یعنی وہم و گمان، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ہم جس سے کہتے ہیں کہ 100% پکی بات نہیں ہے، 70%، 80%، 80% انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے،
ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں 80% کو آپ کیا کہیں گے اردو میں، کیا لفظ ہے؟ زن نہیں ہوگا میرے خیال میں، یعنی وہم و گمان کہتے ہیں، 70-80% کہتے ہیں. تو یہ 70-80% وہم و گمان، احتمال، شک، ان ساری چیزوں سے اگر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، یعنی ہمارے سامنے دو معیار آگے، یا تو انسان کو یقین ہو، اطمینان ہو، یا کیا ہے شک اور ظن ہو. لیکن شک ظن کون سا؟ ہر شک ظن نہیں، وہ شک اور وہ ظن جس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اور وہ خوف بھی ایسا ہو کہ عقلاء بھی کہیں کہ واقعاً خوف بنتا ہے، یعنی ایسا کوئی وہمی بندہ نہ ہو، واقعاً عقلاء بھی تائید کریں کہ واقعاً آپ کی بات درست ہے کہ آپ جیسی جو بندے کی کنڈیشن ہے، خوف واقعاً موجود ہے یہاں پہ. تو جیسے ہی خوف آتا جائے گا اس کے لیے وہاں پہ کیا افطار کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا. فقط ایک صورت ہے کہ وہ قصد رجاء کے طور پہ کر سکتا ہے بشرطے کہ ضرر بلیغ نہ ہو. تو بس خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ڈاکٹر کے کہنے کی بات حجت ہے، ہم کہیں گے نہیں، ڈاکٹر کے کہنے کی بات حجت نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ آپ کا یقین اور اطمینان ہے، یا ڈاکٹر کے کہنے کی بات سے جو آپ کو شک پیدا ہوا یا ظن پیدا ہوا، اس کے بعد اگر آپ کے دل میں خوف نے جنم لیا، آپ کے دل میں خوف کی کیفیت آ گئی، تو پھر روایت معصوم کے مطابق آپ کے اوپر افطار کرنا واجب ہو جائے گا.